السلام علیکم ناظرین، آزاد پاکستان کے ساتھ میں ہوں مبشر خان۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ بات کرتے ہیں جی الیکشنز پہ۔ پاکستان میں 8 فروری کو الیکشنز ہونے جا رہے ہیں اور پہلے پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا انتخابی نشان چھین لیا گیا اور اب کاغذات نامزدگی چھینے جا رہے ہیں۔ اب سمجھ یہ نہیں آتی کہ جو مخالفین ہیں وہ چاہتے ہیں کہ میدان بھی ہمارا ہو، امپائر بھی ہمارا ہو، جیتے بھی ہم ہیں، تو مقابلے کا کیا فائدہ؟ اگر آپ کو اتنا یقین ہے کہ عوام کی دلوں کی دھڑکن ہے، عوام ہمارے حق میں، تو آپ کھل کے سامنے آئیں۔ اگر الیکشنز اس طریقے سے ہونے ہیں تو پھر میرا تجزیہ یہ کہتا ہے کہ آپ اسی طرح اقتدار میں آ جائیں۔ عورتوں پر ظلم دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے پاکستان میں، جو کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوا۔ پوری انٹرنیشنل میڈیا پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے، جو روز دن بہ دن ہمارے پاکستان میں ہوتا آ رہا ہے۔ اب الیکشنز پہ آتے ہیں۔ ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کی جانب سے یہ آرڈر جاری کیا گیا ہے کہ کوئی بھی رکاوٹ نہ ڈالی جائے۔ جو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کاغذات نامزدگی جمع کروانے آ رہے ہیں، ان کے رستوں میں کوئی رکاوٹ نہ بنے۔ اس حکم کے باوجود عدالتی جو آرڈر ہے اس کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ اب میری عرض یہ عدالتوں سے کہ وہ کب ان پہ توہین عدالت کا نوٹس جاری کریں گے۔ اب اگر کوئی بھی سیاستدان اٹھ کے کسی جج کو، کسی وکیل کو دھمکاتا ہے، کوئی بھی بیان دیتا ہے، تو فوراً اس کے گھر جو ہے نوٹس جاری کر دیا جاتا ہے توہین عدالت کا۔ یہ جو نامعلوم لوگ ہیں، ان پر کب، جو ہمارے محافظ اس ٹائم بنے ہوئے ہیں، ان پر کب توہین عدالت کی جانب سے نوٹس جاری کیا جائے گا؟ اب جناب، عورتوں پر جو ظلم کی روایت انہوں نے شروع کر دی ہوئی ہے، پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوئی۔ پاکستانی شہریت پہ جو یہ ظلم ستم دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے، اس سے ہم آنے والی جنریشنز کو کیا کہیں گے؟ اس پہ کوئی کچھ کہے گا؟ اس پہ عدالت کیوں آنکھیں بند کر کے بیٹھی ہوئی ہے؟ پاکستان کی عدالتیں کب آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کریں گی؟ اگر وہ فیصلہ کر بھی لیتی ہیں، جو ہمارے محافظ ہیں وہ اس پر عمل درآمد کیوں نہیں کرتے؟ کیا وہ آئین اور قانون نہیں جانتے؟ آج جناب زبیر خان نیازی کے کاغذات نامزدگی کا آپ کو جو واقعہ ہوا ہے وہ آپ کو میں بتاتا ہوں۔ زبیر خان نیازی کے وکیل یوسف وائیں، رانا مدثر اور سلمان علی پی پی کے RO آفس میں کاغذات نامزدگی جمع کروا چکے تھے، اور واجد نامی ایک شخص جو کہ پولیس والا بتایا جاتا ہے زبیر نیازی کے وکیل کے مطابق، وہ میز سے کاغذات نامزدگی اٹھا کے بھاگ جاتے ہیں، اور اگر ان سے پوچھا جائے کہ یہ کون تھے تو آگے سے چپ، آگے سے کوئی اس پہ کچھ کہہ ہی نہیں رہا۔ باہر محافظ ہیں، ایک سول کپڑوں میں شخص اندر کیسے آ جاتا ہے اور ایک گورنمنٹ ڈاکومنٹ کیسے اٹھا کے وہ وہاں سے چلا جاتا ہے؟ اب جناب، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ اور DRO کی ہدایت کے باوجود یہ بدماشی جاری ہے۔ عدالتیں اتنی بے توقیر ہو کر بھی کیوں چپ ہیں؟ عدالت سے نوٹس کیوں نہیں آ رہا؟ لاہور ہائی کورٹ حسان نیازی کے کاغذات نامزدگی پر عدالتی احکامات کے باوجود دستخط نہ کرا سکا۔ چودھری ظہور الہی کی فیملی کو آج تک باہر کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ وہ کافی عزت دار عورتیں، ان کی بیٹیوں پر تشدد کی تفصیل۔ چودھری پرویز الہی کی اہلیہ مونس الہی کی والدہ، ان کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا، مونس الہی کی جانب سے، آج سارا دن میری والدہ کو کاغذات نامزدگی جمع نہیں کرانے دیے گئے۔ انتظامیہ لاہور ہائی کورٹ کے آرڈر کی دھجیاں اڑاتی رہی، جبکہ ان کو گیٹ کے اندر پہلے تو جانے نہیں دیا، اور کافی بحث کے بعد جب ان کو اندر جانے دیا تو سول کپڑوں میں موجود کچھ لوگ اندر آئے اور ان سے کاغذات نامزدگی چھین کر چلے گئے۔ اب وہاں پہ جو موجود ہمارے محافظ ہیں وہ حفاظت کیوں نہیں کر پا رہے؟ کیا وہ پاکستان کی مائیں اور بیٹیاں نہیں ہیں؟ کیا ان کا نہیں فرض بنتا کہ ان کی حفاظت کریں، کہ وہ آئین اور قانون کے مطابق چلیں؟ قانون اور آئین تو مجھے لگتا ہے کہ ایسا کہ پاکستان کا بڑھ چکا ہے، اور یہ کب ٹھیک ہوگا، کیسے ٹھیک ہوگا، واللہ اس کو کسی کو علم نہیں۔ سلمان شاہد ایک وکیل ہونے کی حیثیت سے زبیر احمد خان نیازی کے پیپر جمع کروانے گئے تھے اور ان کو وہیں پہ بٹھا لیا گیا۔ الٹا وہ اس چیز کی تحقیقات کریں کہ کاغذات نامزدگی جو پیپرز تھے وہ کس نے اٹھائے، اس کی تحقیقات کرنے کے بجائے انہوں نے جو وکلاء زبیر احمد خان نیازی کے وہاں گئے تھے انہی کو بٹھا لیا گیا۔
کیا ایسے صاف اور شفاف الیکشنز ہوں گے؟ کیا پاکستان میں انتخابات اس طریقے سے ہوں گے کہ جو ان کے مخالفین ہیں وہ مقابلہ کرنے کے بجائے جو ہے سامنے پارٹی کے جو امیدوار ہیں ان کے کاغذات نامزدگی چھیننے جا رہے ہیں؟ تو الیکشنز میں یہ کیا مقابلہ کریں گے؟ آپ یہیں سے اندازہ لگا لیں کہ پاکستان میں 8 فروری کو کیا ہوگا. کیا الیکشنز ہوں گے؟ کیا اس دوران بھی لوگوں کی پکڑ دکڑ اسی طرح جاری رہے گی؟ اور صرف یہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے؟ کیا باقی پارٹیز کے ساتھ کیوں نہیں ایسا ہو رہا؟ اور اسپیشلی کیوں ہی پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو اس طرح سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے؟ پہلے 9 مئی کا واقعہ تھا، اب 9 مئی کے واقعے جو تھا وہ تو وڑ چکا ہے. اس کے بعد جو ہے اب کاغذات نامزدگی پہ کیوں اتنا ظلم و ستم کیا جا رہا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ ہمیں عورتوں اور بہنوں پہ اس طرح کا ظلم و تشدد نہیں کرنا چاہیے. اب پولیس نے پاکستان تحریک انصاف کے وکیل سلمان شاہد اور یوسف وائی کو گرفتار کر کے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا ہے، جو PP 173 سے کاغذات نامزدگی جمع کروانے کے لیے گئے تھے. یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں جو زبیر احمد خان نیازی کے کاغذات جمع کروانے گئے تھے. اب بات کرتے ہیں جی فلک جاوید خان کی طرف، جو صنم جاوید کی بہن ہے. انہوں نے کہا کہ جس طرح بدماشی اور غنڈہ گردی کر کے بھی لوگوں کو کاغذات نامزدگی جمع کروانے سے نہیں روک پائے، ویسے ہی دھاندلی کے باوجود بھی خان کو وزیر اعظم بننے سے نہیں روک پائیں گے. کہ لوگ اتنے ظلم اور ستم کے باوجود ان کے گھروں میں چھاپے مارے جا رہے ہیں، ان کے گھر میں توڑ پھوڑ کی جا رہی ہے، اس کے باوجود لوگ ڈٹ کے کھڑے رہے ہیں. اور باؤنسرز بالرز بھی موجود ہیں، بیٹسمین بھی موجود ہیں، وکٹیں بھی گر رہی ہیں، چھکے بھی پڑ رہے ہیں، باؤنڈریز سے باہر گیندیں جا رہی ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں وہ پیچھے ہٹ پائیں گے. اب جناب مریم نواز کے مقابلے میں صنم کے کاغذات نامزدگی بھی جمع ہو چکے ہیں. مریم نواز نے حلقہ تبدیل کیا، صنم جاوید بھی وہاں چلے گی. مطلب کہ جہاں جہاں مریم نواز جا رہی ہیں صنم جاوید بھی ان کے پیچھے جا رہی ہیں کہ نہیں، میں نے مقابلہ لڑنا ہے تو مریم نواز کے اگینسٹ ہی لڑنا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ 8 فروری کو کیا ہوگا. اور مریم نواز کہتی ہیں کہ ہماری جماعت جو ہے وہ پاکستان کے 24 کروڑ عوام کے دل کی دھڑکن ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے حلقے کیوں چینج کر رہی ہیں، کیوں تبدیل کر رہی ہیں؟ اگر ان کو اپنے آپ پہ اتنا یقین اور کانفیڈنس ہے تو ان کو تو نہیں پیچھے ہٹنا چاہیے. اگر انہیں پتہ ہے کہ عوام ان کو ہی ووٹ دے گی تو وہ وہاں سے نہ بھاگیں، اپنا حلقہ نہ چینج کریں. اور صنم جاوید بھی اپنی جگہ ڈٹی ہوئی ہیں. جہاں جہاں مریم نواز جا رہی ہیں میرے خیال سے صنم جاوید کی تو ضد بن چکی ہے کہ میں الیکشن لڑوں گی تو مریم نواز کے مقابلے میں ہی لڑوں گی. اب بلوچستان میں کوئی بھی امیدوار کاغذات نامزدگی جمع کروانے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو اس کے ساتھ قافلے کی صورت میں لوگ نکلتے ہیں، جیسے کہ کوئی جلسہ کرنے کے لیے جا رہے ہوں. چارسدہ میں بھی اس طرح کے معاملات دیکھے جا سکتے ہیں. چارسدہ میں کاغذات نامزدگی جمع کرواتے وقت ہزاروں لوگ امیدوار کے ساتھ باہر نکل آئے، اور اس طرح کی ویڈیوز جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہوتی جا رہی ہیں. اب مانسیرا میں میاں نواز شریف کی NA-15 پر انٹری، PTI کی اعلیٰ قیادت بھی میدان میں آ گئی. سابق وفاقی وزیر اعظم خان سواتی کے کاغذات NA-15 پر جمع کر دیے گئے. اعظم سواتی کے وکیلوں اور پارٹی کارکنوں نے کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ جمع کروائے. اب لاہور کی طرف آتے ہیں. لاہور میں اعجاز احمد چودھری کو NA-127 لاہور سے کاغذات نامزدگی جمع کروانے کے لیے ہائی کورٹ نے حکم جناب جاری کر دیا. اب قومی اسمبلی کی مخصوص نشستوں پر 186 خواتین نے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ جمع کروا دیے گئے ہیں. پنجاب اسمبلی کی 66 مخصوص نشستوں کے لیے 507 خواتین امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کروا دی ہیں، اور یہ ساری خواتین جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے. پنجاب اسمبلی میں مائنورٹی کی مخصوص نشستوں پر 107 امیدواروں نے تاحال کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے. اب جناب جنہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے جو پاکستان تحریک انصاف کے بڑے نام ہیں، اس میں پرویز الہی، مونس الہی، شاہ محمود قریشی، قاسم خان سوری، علی امین گنڈاپور اور شہریار افریدی، علی محمد خان، اسد کیسر، عاطف خان، نور الحق قادری، زرتاج گل اور مراد سعید نے بھی کاغذات نامزدگی جمع کروا دی ہیں. اور لاہور میں سے ایک اہم سیٹ جو ہے وہ میاں اسلم اقبال کی بھی ہے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے پتا چلا کہ ان کے بھی کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ جمع ہو چکے ہیں. اب بات کرتے ہیں جی 8 فروری کے حوالے سے. 8 فروری کو ہوگا کیا؟ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار اپنے کپتان کی طرح ڈٹے ہوئے ہیں، وہ کسی بھی صورت
اتنے ظلم ستم کے باوجود پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم مقابلہ کریں گے, بھاگیں گے نہیں. ہمارا لیڈر نہیں بھاگا, ہم بھی نہیں بھاگیں گے اور نہ کسی کو بھاگنے دیں گے. اگر کوئی پاکستان مسلم لیگ نون کا امیدوار اپنا حلقہ چینج کرتا ہے تو پاکستان تحریک انصاف کا کھلاڑی اس کے پیچھے اسی حلقے میں جا کے اس کے اگینسٹ جو ہے وہ کھڑا ہوتا ہے. اب جناب دعا تو یہی ہے کہ پاکستان میں جو الیکشنز ہونے جا رہے ہیں یہ خیر و خیریت سے ہوں. یہ پکڑ دکڑ کا معاملہ جو ہے یہ اسے رکنا چاہیے. ہماری عدالتوں کو اسے کنٹرول کرنا ہوگا. ہماری عدالتوں کو اپنا آئین اور قانون کی جو طاقت ہے وہ استعمال کرنی ہوگی. ہمارے اداروں کو بیٹھ کے بات کرنی ہوگی, کیونکہ یہ اس ٹائم جو معاملات ہیں وہ پاکستان کی عزت کا ہے. پوری دنیا کا جو انٹرنیشنل میڈیا ہے وہ اس ٹائم پاکستان کی طرف دیکھ رہا ہے. اس میں ہمارے پاکستان, ہمارے ملک کی عزت ہے. جناب مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. پاکستان زندہ باد. آزاد پاکستان کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں. انشاءاللہ جلد ہی دوسرے ایک اور ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر رہوں گا. اللہ حافظ.